ایک اللہ کے ولی تھے، انہوں نے سر منڈوایا ہوا تھا، ٹینٹ کرایا ہوا تھا، کشتی کے اوپر بیٹھے کہیں جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس اللہ کے ولی نے، فقیر نے کیا کیا، ٹوپی اٹھائی، جھولی پہ رکھی، اپنا سر نیچے کیا، تسبیح اٹھائی، اللہ اللہ کرنے میں مشغول ہے۔ کشتی کے اوپر بچے بھی سوار تھے، ساتھ میں والدین بھی سوار تھے۔ ایک بچہ آیا، اس نے بابا جی کے سر پر ایسے ہی ہاتھ پھیرا، کھلا کھلا ٹینٹ لگا، نرم نرم، اس کو بڑا ہی مزہ آیا۔ یہ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب ایک بچے کو مزہ آتا ہے نا، وہ دوسرے کو بلاتا ہے، تو بھی مزہ چکھ لے۔ اس بچے نے جیسے ہی ٹینٹ کے اوپر ہاتھ پھیرا تو اس نے دوسرے بچے کو اشارہ کیا، تو بھی مزہ چکھ لے۔ دوسرا بچہ آیا، تیسرا بچہ آیا، اس نے تو ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ سارے بچے اکٹھے ہو گئے، کوئی بابا جی کو تھپڑ مارنے لگا، کوئی سر پہ ہاتھ پھیرنے لگا، کوئی کیا کرنے لگا تو کوئی کیا کرنے، کوئی بازو کے اوپر چڑھ گیا، کوئی سر کے اوپر چڑھ گیا، ایسے ہی بابا جی کو تنگ کرنے لگ گئے۔ اب بابا جی نے اپنا سر نیچے کیا ہوا تھا، اللہ اللہ کرنے میں مشغول تھے، اللہ کی ذات کے ساتھ مناجات میں مشغول ہیں۔ بچوں کے والدین دیکھ کر ہنستے رہے کہ دیکھو جی ہمارے بچے بابا جی کو کتنا تنگ کر رہے ہیں۔ جب بچے بابا جی کو زیادہ تنگ کرنے لگے نا تو دوران مناجات غیب سے آواز آئی، او میرے دوست بچے کافی تجھے تنگ کر رہے ہیں، تیری تکلیف دیکھ کر بچوں کے والدین بھی ہنس رہے ہیں، اور میرے یار اگر تو کہے تو کشتی پانی کے اندر الٹ کے کشتی صاف کر دوں تاکہ اگلا سفر تیرا آسان ہی ہو جائے۔ یہ سن کر اس بزرگ نے دوران مناجات کہا، او میرے کریم رب کشتی الٹ کر صاف کرنے سے کہیں زیادہ اچھا ہوگا کہ تو ان لوگوں کے دل ہی صاف کر دے، ان لوگوں کے دل ہی صاف کر دے۔ ہے اس اللہ والے کی دعا اللہ نے اس طرح قبول کی، اس طرح قبول کی کہ کشتی میں بیٹھنے والے بچوں اور مردوں کے دل اس طرح صاف کیے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ وہ بچے اور ان کے والدین جب مرے تھے اللہ کے ولی بن کر مرے تھے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھیں، ایک ایک کے لیے کتنا غم کیا، ایک ایک کے لیے کتنے روئے، امت کے غم میں کتنے تڑپے۔ محبوب ترین چاچا حضرت حمزہ کا جو قاتل ہے، اس ظالم نے حضرت حمزہ کو اس طرح قتل کیا، اس ظالم نے میرے حضور کے چاچا جان کو اس طرح قتل کیا، اتنی بے دردی سے قتل کیا کہ ناک کاٹ کے الگ کر دیا، کان کاٹ کے الگ کر دیے، زبان کاٹ کے الگ کر دی، ہونٹ کاٹ کے الگ کر دی، ایک ایک انگل کاٹ کے اس ظالم نے الگ کر ڈالی، یہاں تک کہ آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ جوانوں سنو، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی جگہ ہچکیاں مار مار کر رونا ثابت نہیں ہوا، لیکن جب اپنے پیارے چچا حضرت حمزہ کی لاش کو دیکھی، جسم سے ایک ایک بوٹی الگ ہوتی دیکھی، تو میرے حضور علیہ السلام اتنا روئے کہ ہچکیاں بند گئی، ایسی ہچکی بندھی کہ دور دور تک آپ کے رونے کی آواز گئی۔ حضور بھی رو رہے ہیں، صحابہ بھی اکٹھے ہو کر رو رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام دیتا ہے اور ساتھ میں کہتا ہے کہ آپ کا رونا ہمیں اچھا نہیں لگا۔ حضور آپ کے رونے نے فرشتوں کو رلا دیا، آسمان والی ساری مخلوق کو رلا دیا۔ حضور آپ صبر کریں، ہم نے آپ کے چچا کے لیے عرش پر لکھ دیا ہے کہ حضرت حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شعر ہے۔ حضور آپ صبر کریں، ہم نے عرش پر لکھ دیا ہے کہ حمزہ اللہ اور اس کا رسول کا شعر ہے۔ حضور آپ صبر کریں، ہم تو گالی دینے والے کو بھی قتل کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی ہمت کی بات ہے، یہ کتنی بڑی دلیری کی بات ہے کہ اتنے بڑے پیارے چاچا کے قاتل کو بھی کہا جا رہا ہے اگر تو کلمہ پڑھ کر اللہ کا بندہ بن جائے تو میں بھی تجھے معاف کر دیتا ہوں، میرا اللہ بھی تجھے معاف کر دے گا۔ کتنی بڑی ہمت کی بات ہے کہ چاچا کے قاتل کو کہا جا رہا ہے یہ وہ ظالم قاتل ہے جس نے چاچا کے کان الگ کر دی، جس نے چاچا کی زبان کاٹ ڈالی ہے، ہونٹ کاٹ ڈالے ہیں، جسم کی ایک ایک بوٹی جسم سے الگ کر ڈالی۔ ان سب کے باوجود بھی میرے حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں، میاں اگر تو کلمہ پڑھ کر اللہ کا بندہ بن جائے تو قیامت کے دن تجھے جنت مل سکتی ہے، تو جنت میں چلا جائے گا۔ اور جوانوں، کوئی اتنی محبت کرنے والا پہلے مجھے دکھاؤ تو صحیح، مجھے بتاؤ کوئی اتنا پیار کرنے والا بھی ملے گا جو کہے اے میرے امتی
कांटा तेरे पाँव में चुभता है, दर्द मैं मोहम्मद को होता। फरमाया तुम काफिर थे, मैंने तुम्हें मुसलमान बनाया। तुम खुद नाशनास थे, मैंने तुम्हें खुदा शनास बनाया। तुम जहन्नुम की तरफ जा रहे थे, मैंने तुम्हें जन्नत का रास्ता दिखाया। और तुम जहन्नुम में गिर रहे थे, मैंने तुम्हें पकड़कर जन्नत का वारिस बना दिया। हाय सर्दियों की लंबी रातें, मैं मुसल्ले पे रोया, तड़पा सारी सारी रात, यहाँ तक कि मेरे कदम सूज कर फट गए, मेरे कदमों से खून निकलता रहा। फरमाया मेरी उम्मती, तू सोता रहा, मोहम्मद रोता रहा। तू दुनिया के मज़े लेता रहा, मोहम्मद तड़पता रहा। सजदों पे सजदे, गिरिया पे गिरिया। लेकिन जब वो वक्त आया, रात का वो पहर जो पहले आसमान पर उतरता है, जब अल्लाह आवाज़ देता है कि ऐ मेरे बंदे बोल, क्या बोलता है? जब अल्लाह आवाज़ देता है ऐ मेरे बंदे मांग, क्या मांगता है? फरमाया जब कुछ मांगने की बारी आई, पूरी रात क़याम मैंने किए, पूरी रात रुकू मैंने की, पूरी रात सुजूद मैंने की, पूरी रात रोया मैं, पूरी रात तड़पा मैं। लेकिन सुनो, जब अल्लाह की तरफ से कुछ मांगने की बारी आई तो मैंने अपनी बात ही नहीं की, मैंने अपना जिक्र ही नहीं छेड़ा। अपने खुदा से कुछ मांगता रहा हूँ तो तुम्हारी बख्शिश के लिए दुआ ही मांगता रहा। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने चाचा के कातिल के घर में ये पैगाम भिजवाया कि अगर तू कलिमा पढ़कर मुसलमान हो जाए, अल्लाह का बंदा बन जाए, तो तुझे जन्नत मिल सकती है। अब ये दुश्मन चेहरा छुपाकर घर से निकला, कहाँ जा रहा है? हुजूर अलैहिस्सलाम के पास जा रहा है। क्या करने? कलिमा पढ़ने। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा के हमरा बैठे हुए। अब ये चाचा का दुश्मन एकदम सामने आया, सबके सामने आया। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने खड़े होकर इस दुश्मन ने चेहरे से कपड़ा हटाकर फौरन ही पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब इस जालिम दुश्मन ने चेहरे से कपड़ा हटाया तो सहाबा ने तलवारें निकाल ली। तो आपने सहाबियों को फरमाया, सहाबियों पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। एक आदमी का मुसलमान हो जाना मेरे नज़दीक हजारों काफरों को मारने से ज्यादा अजीज है, एक आदमी का मुसलमान बन जाना। अब मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस वहशी को कहा कि 7 साल गुजर चुके हैं, मेरे चाचा के कत्ल का जख्म अभी तक ताज़ा है। जब वो मंजर मेरे सामने आता है तो मैं रोने लग जाता हूँ। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस कलिमा पढ़ने वाले दुश्मन को फरमाया, ओ वहशी, मुझे चेहरा मत दिखाया करो, मुझे चेहरा हरगिज़ ना दिखाया करो, क्योंकि तुझे देखने से मेरा गम ताज़ा हो जाता है, फिर मेरा दिल तड़पने लग जाता है, मुझे चाचा की याद आने लग जाती है। खुदा के लिए मेरे सामने ना आया करो। ओ नादानो, जिसका चेहरा देखना गवारा नहीं करते हुजूर, उस दुश्मन के लिए भी जन्नत में जाने का सामान कर। हजरत सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु, ये इस्लाम की वो शख्सियत है जिसके ईमान लाने पर फरिश्तों ने भी खुशियाँ मनाई, जिसको जन्नत का टिकट दुनिया में मिल गया, जिसके बारे में मेरे करीम नबी ने फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर ही होता। आओ उस उमर की मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। जब आपको खंजर लगा, जब आप जख्मी हुए, जब आपका वक्त आखिर आया, जब आपकी जिंदगी का सूरज गुरूब हुआ, जब आप इस दुनिया फानी से रुखसत हो रहे थे, तो आपने अपने बेटे को फरमाया कि मेरे सर को जल्दी जल्दी जमीन पे रखो, जल्दी करो, मेरे सर को मिट्टी पे रखो। जब आपका सर ज़मीन पे रखा गया, जब आपका सर मिट्टी पे रखा गया, तो सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी गाल मुबारक को मिट्टी पे रगड़ कर खुद को कहने लगे, ऐ उमर, अगर तेरे रब ने तुझे माफ़ ना किया फिर तू तो मारा गया ना। ये है उमर की आजिज़ी, ये है उमर की इनकसारी, जिसको दुनिया में जन्नत का टिकट दे दिया गया, जिसको जन्नतियों का सूरज कहा गया है, उस उमर की आजिज़ी की कहानी सुना रहा हूँ। आपका जब वक्त आखिर आया तो आपने कहा मेरे सर को ज़मीन पे रखो, मिट्टी पे रखो। जब आपका सर मिट्टी पे रखा गया तो आपने अपनी गालों को मिट्टी पे रगड़ कर खुद को कहने लगे, उमर
آج رب سے ملاقات کا دن ہے، اگر رب نے تجھے معاف نہ کیا، ہائے تو پھر ہلاک ہو گیا، تو پھر مارا گیا۔ عمر تو وہ ہیں جن کی بخشش انہیں دنیا میں ہی سنائی گئی، اس کے باوجود بھی عاجزی کا یہ حال ہے کہ جو فرما رہے ہیں اے عمر تو لٹ گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سمجھدار ہے وہ جس نے موت کو کثرت سے یاد رکھا، جس نے آخرت کے لیے تیاری کی، جس نے موت کے لیے تیاری کی۔ دنیا کا سب سے بڑا سمجھدار انسان ہے وہ۔ تو جوانوں، یہ زندگی کے لمحے تمہارے لیے غنیمت ہیں، یہ زندگی کی سانسیں تمہارے لیے غنیمت ہیں۔ آپ شہر سے گزرے ہوں گے اور سگنل پہ رکے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو سگنل کی گنتی ہوتی ہے یہ الٹی چل رہی ہوتی اور نادانو، جہاں گنتی الٹی چل رہی ہو وہاں بہت جلد کام زیرو پہ آ جاتا ہے۔ ہماری زندگی کی سانسیں بھی الٹی چل رہی ہیں، ہماری زندگی بھی الٹی چل رہی ہے۔ کوئی 50 سے 40 سال پہ آ رہا ہے، کوئی 40 سے 30 سال پہ آ رہا ہے، کوئی 30 سے 20 سال پہ آ رہا ہے۔ تو جب یہ زندگی زیرو پوائنٹ پہ پہنچے گی تو اسی کا نام موت ہے، اسی کا نام جدائی ہے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابن آدم میرا مال میرا مال میرا مال کرتا رہتا ہے، مگر اے ابن آدم تیرا مال صرف وہی ہے جسے تو نے کھا کر ہضم کر لیا، تیرا مال صرف وہی ہے جسے تو نے پہن کر بوسیدہ کر دیا اور صدقہ دے کر ساتھ لے گیا، بس یہی تیرا مال ہے۔ میاں زیادہ ہائے ہائے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک فقیر تھا، دریا کے کنارے بیٹھا تھا، لوگوں نے دیکھا، پوچھا بابا جی کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا بیٹے پانی کے ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہوں، جب سارا پانی ختم ہو جائے گا تب دریا پار کروں گا، جب دریا کا سارا پانی ختم ہو جائے گا نا تب دریا عبور کروں گا۔ یہ سن کر نوجوان مسکرانے لگے، مسکرا کر کہنے لگے بابا جی کیسی بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہیں آپ، پانی کے ختم ہونے تک تو تیری زندگی ختم ہو جائے گی، بابا جی پانی کے ختم ہونے تک تو تیری عمر ختم ہو جائے گی، بابا جی ہمت کرو، اگر دریا پار کرنا ہے تو ہمت کرو آگے بڑھو، ہمت کرو آگے بڑھو۔ یہ سن کر اس فقیر اللہ والے نے، متقی پرہیزگار نے ان نوجوانوں کی طرف دیکھا، دیکھ کر درد بھرے لہجے میں، درد بھری آواز میں فرمایا نوجوانو او نادانو، یہی تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم لوگ یہ جو بار بار کہتے ہو کہ جب زندگی کی مصروفیات ختم ہو جائے گی تب ہم توبہ کریں گے، جب زندگی کی مصروفیات ختم ہو جائے گی تب ہم لوگ نماز پڑھیں گے، جب زندگی کی مصروفیات ختم ہو جائیں گی تب ہم لوگ قرآن پڑھیں گے، تب ہم لوگ اللہ کو راضی کریں گے، اس کے رسول کو راضی کریں گے۔ فرمایا نادانو، جس طرح پانی کے ختم ہونے سے پہلے پہلے میری زندگی ختم ہو جائے گی، اسی طرح تمہاری مصروفیات ختم ہونے سے پہلے پہلے تمہاری زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ جوانو، جس طرح دریا کے سوکھنے سے پہلے پہلے میری زندگی ختم ہو جائے گی، اسی طرح تمہاری بھی مصروفیات ختم ہونے سے پہلے پہلے تمہاری بھی زندگی ختم ہو جائے گی۔ جوانو، انہی مصروفیات میں کچھ کر لو، انہی مصروفیات میں تھوڑا وقت نکال کر توبہ کر لو، نماز پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، اللہ کو راضی کر لو، اس کے رسول کو راضی کر لو، اور یہ زندگی کے لمحے تمہارے لیے غنیمت ہیں۔ انہی لمحوں میں کچھ کر لو، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو، معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے،
मालूम नहीं फिर ये जिंदगी के लम्हे मिले ना मिले। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जब इंतकाल हुआ, जब हजरत सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा ने सैयदा फातिमा ज़हरा की तदफीन की, तो तदफीन के बाद सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा ने एकदम कहा, या फातिमा या फातिमा। है अंदर से कोई जवाब ना आया। जब कोई जवाब ना आया तो सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, है वो फातिमा जिसको मैंने सोती को पुकारा तो लब्बैक कहा, मैंने रात को पुकारा तो लब्बैक कहा, काम करती को पुकारा तो काम छोड़ दिया, गर्मी सर्दी में बुलाया तो लब्बैक कहा। लेकिन हाय आज मैं बुला रहा हूँ, आज मैं पुकार रहा हूँ, मेरी फातिमा जवाब भी नहीं दे पा रही। जवानों, दरअसल सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा हमें समझाना चाहते थे, हमें कुछ बताना चाहते थे। जवानों, तुम्हें पता चल गया है ना कि ये दुनिया की जिंदगी धोखे की जिंदगी है, दुनिया का घर धोखे का घर है, ये दुनिया की जिंदगी धोखा है। मैं और वो यहाँ रहते थे, अभी तो मिल बैठे भी नहीं थे कि जुदाई हो गई। अल्लाह की महबूबा, अल्लाह की वलिया हजरत राबिया बसरी की मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। हजरत राबिया बसरी का जो मालिक था वो इंतहाई जालिम शख्स था, जाबिर शख्स था। वो दिन रात हजरत राबिया बसरी से काम लेता। हजरत राबिया बसरी इंतहाई खामोशी के साथ और खुशी के साथ उस जालिम का काम सारा अंजाम देती। दिन है तो काम कर रही है, रात है तो काम कर रही है, लेकिन कभी भी जुबान से उफ तक ना किया है। बचपन के दिन तेजी से गुजरते चले जा रहे थे और हजरत राबिया बसरी आहिस्ता आहिस्ता 12 साल की हो गई। 12 साल की हो गई। आपको जब भी काम से फुर्सत मिलती, काम से थोड़ा वक़्त मिलता तो फौरन ही आप नमाज में मशगूल हो जाती। जब नमाज में मशगूल हो जाती तो रो रो के अल्लाह पाक से कहती कि मालिक मैं यतीम हूँ, मुसीबत में मुब्तला हूँ, गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई हूँ। देख मेरे मालिक मैं जुल्म सितम सह रही हूँ। मालिक इन सब मुसीबतों के बावजूद भी मेरा पेश नज़र तेरी रज़ा है, मेरा पेश नज़र तेरी मर्जी है मेरे मालिक। एक दिन हजरत राबिया बसरी के मालिक ने आपको घर से बाहर किसी काम पर भेजा। आप चली जा रही थी कि रास्ते में आपने एक नामहरम को देखा, नामहरम शख्स को देखा। देखते ही इस कदर जोर से जमीन पर गिरी कि हाथ में चोट लग गई, शदीद चोट आ गई। इतनी चोट आई कि हाथ ने काम करना छोड़ दिया। आपने जब हाथ की इस हालत को देखा, हाथ की हालत को देखते ही आप सारों कतार रो पड़ी। रो कर कहने लगी, मेरे करीम रब मालिक मैं तो पहले ही बेयारो मददगार थी, अब तो हाथ ने भी जवाब दे दिया है, अब तो हाथ भी काम करना छोड़ गया है मेरे मालिक। मौला इन सब मुसीबतों के बावजूद भी, इन सब तकलीफों के, इन सब परेशानियों के बावजूद भी मौला तेरी बंदी तेरी रजा चाहती है। गैब से आवाज आई, ओ मेरी राबिया तू परेशान ना हो, तू गम ना कर, कल तुझे वो मर्तबा मिलेगा, कल तुझे वो मकाम मिलेगा कि फरिश्ते भी तुझ पर रश्क करेंगे। हजरत राबिया बसरी ने जब ये आवाज सुनी तो एकदम खुशी से झूम उठी। ये आवाज सुनते ही अपनी सारी तकलीफें भूल गई, अपने सारे दर्द, अपने सारे दुख, अपनी सारी परेशानियां भूल गई। आप खामोश होकर खुशी खुशी घर वापस आई और हस्बे मामूल काम पे लग गई। एक दिन आधी रात के वक़्त मालिक की अचानक आंख खुल गई। इस जालिम मालिक की अचानक आंख खुली। उस मालिक की निगाह अचानक हजरत राबिया बसरी के कमरे पर चली गई, कोठरी पर चली गई। इस मालिक को राबिया बसरी की कोठरी में चिराग महसूस हुआ, एक रोशनी महसूस हुई। मालिक बड़ा ही हैरान हुआ कि ये कनीज रात के दूसरे पहर क्यों जाग रही है, आखिर ये क्या कर रही है। ये मालिक कोठरी की तरफ बढ़ा, लेकिन ये देखकर मालिक के कदम कोठरी के बाहर ही रुक गए। इसकी नौकरानी, इसकी मुलाजमा, इसकी कनीज हजरत राबिया बसरी इबादत में मशगूल है, इबादत में मशगूल है, सर सजदे में है। और हजरत राबिया बसरी
अपने करीम रब को कह रही है, मालिक अगर मेरे बस में होता, अगर तेरी बंदी के बस में होता तो मैं जिंदगी का एक एक लम्हा भी तेरी इबादत करने में गुजार देती, मगर मेरे मालिक तू मेरी मजबूरियों को जानता है, तूने मुझको गैर का महकूम बनाया हुआ है, इसलिए मैं दिन के वक्त मालिक के घर काम काज करती हूँ और रात को देर से तेरी बारगाह में हाजिर होती हूँ। मालिक या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे और मुझे मजीद अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमा। हाय, बाहर खड़ा मालिक ने जब ये मंजर देखा तो हैरान रह गया, उसके दिल की सख्ती ये मंजर देखते ही नरमी में बदल गई। इस मालिक को अपने किए पर पछतावा आने लगा कि मैंने इस छोटी सी बच्ची पर किस कदर जुल्म ढाए कि हर वक्त इसे अपने घर के कामों में उलझाए रखा, और बच्ची का ये हाल है कि इस छोटी सी उम्र में अल्लाह की इबादत में रातों को भी मशगूल रहती है। इसी वक्त उसने अपने दिल में इस बात का अहद किया कि सुबह होते ही अपनी ज्यादतियों का अजाला करूंगा। वो ये इरादा करके वापसी अपने कमरे में चला गया कि हजरत राबे बसरी की इबादत में खलल ना पड़े। अब ये मालिक सुबह के इंतजार में जागता रहा, पूरी रात इसे नींद ना आई। ये सोचते सोचते जैसे ही सुबह हुई, सुबह होते ही ये मालिक अपनी कनीज के पास आया, लोंडी के पास आया, हजरत राबे बसरी के पास आया, आकर कहने लगा, राबे बसरी बच्ची, अल्लाह की वलिया, अल्लाह की महबूबा, अल्लाह की नेक बंदी, जा मैं तुझे आज़ाद करता हूँ और अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करता हूँ। ला इल्मी में मुझसे बहुत ज़्यादतियाँ हुई, मैं नहीं जानता था कि तू कौन है, तेरा अल्लाह के सामने मकाम कितना है, अल्लाह के सामने तू कितने मकाम पर फाइज है, ये बदबख्त आंखें ना पहचान सकी। अल्लाह की नेक बंदी, जा मैं तुझे आज़ाद करता हूँ और अपने किए की माफ़ी चाहता हूँ। हज़रत राबे बसरी ने उसे माफ़ करते ही उसके घर से रवाना हो गई। फिर अपनी सारी जिंदगी हज़रत राबे बसरी ने अपने करीम रब के नाम कर दी, अपने महबूब के नाम कर दी। फिर दिन है तो सजदे में है, रात है तो सजदे में है, दिन रात इबादत करने में मशगूल। अल्लाह अकबर। अल्लाह के इश्क में, अल्लाह की मोहब्बत में इस कदर फना हुई, इस कदर फना हुई कि हजरत राबे बसरी ने दुनिया वालों को दिखाया, दुनिया वालों, ऐ इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, जो अल्लाह की वलिया होती हैं वो इस तरह की होती हैं। हजरत राबे बसरी कहती थी, मेरे मालिक मैं तेरी इबादत जन्नत की लालच के लिए नहीं करती और ना ही तेरी इबादत जहन्नम के खौफ से करती हूँ। मालिक मैं तो तेरी इबादत बस इसलिए करती हूँ कि क़यामत के दिन मुझे तेरा दीदार चाहिए। मालिक मैं तो तेरी बंदगी बस इसलिए करती हूँ कि क़यामत के दिन मैं तो तुझे देखना चाहती हूँ। मालिक मैं जन्नत को नहीं देखना चाहती, मैं तो सिर्फ तुझे देखना चाहती हूँ। तो वो थी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियाँ, वो थी इस्लाम की मुकद्दस औरतें जिनकी गोद में इस्लाम पलता। मौलाना रूम ने एक जबरदस्त हिकायत लिखी है। वो कहते हैं कि एक शेर बूढ़ा हो गया और दौड़ने भागने से रह गया। जब बूढ़ा हुआ तो उसमें ताकत ना रही, हिम्मत ना रही। जब उसमें चलने फिरने की ताकत बाकी ना रही तो उसने सोचा कि शिकार तो अब मुझसे हो नहीं सकता, क्यों नहीं मैं ऐसी तदबीर करूं जिससे मैं हर रोज शिकार पा सकूं। ये सोचते ही इस बूढ़े शेर ने क्या किया, बीमारों की तरह बनकर, बहाना तराश के बीमार बनकर गार के अंदर बैठ गया ताकि दूसरे जानवर मेरी इयादत के लिए आएं कि मैं बीमार हो गया हूं, मैं लाचार हो गया हूं। इस तरह जो जानवर भी मेरे पास मेरी इयादत के लिए गार के अंदर आएगा तो इंशाअल्लाह वापस नहीं जाएगा, मैं उसे चीर फाड़ कर खा जाया करूंगा। अब बूढ़ा शेर बीमार बनकर गार के अंदर बैठ गया। अब दूसरे जानवरों को पता चला कि शेर बीमार हो गया है तो वो आहिस्ता आहिस्ता इयादत के लिए आने लगे। अब जो जानवर भी गार के अंदर हाल पूछने के लिए जाता वापस ना आता, जो भी हाल पूछने के लिए अंदर जाता अंदर ही रह जाता, बाहर ना आता। अब एक दिन एक लोमड़ी आई, वो गार के दरवाजे पर खड़ी होकर ही पूछने लग गई, अंदर ना गई, गार के दरवाजे पर खड़ी होकर शेर का हाल पूछने लगी कि हुजूर बताएं आपकी तबीयत कैसी है। शेर ने कहा और बाहर क्यों खड़ी हो, आप अंदर आ जाएं, आपकी कोई खिदमत तवाज़ो करते हैं। लोमड़ी बोली हुजूर मेरे अंदर ना आने की वजह यह है,
हुजूर गार के अंदर ना जाने की वजह यह है कि मैंने जितने भी पाँव के निशान देखे हैं ना, सब अंदर जाने ही के हैं। हुजूर बाहर आने का एक निशान भी नहीं है। हुजूर निशान अंदर तो जा रहे हैं लेकिन बाहर की तरफ नहीं आ रहे। दूसरे जानवरों के पैरों के निशान अंदर की तरफ तो जा रहे हैं, बाहर की तरफ नहीं आ रहे। इसलिए हुजूर किबला, मैं यहीं से अच्छी खड़ी हूं कि आपका मिजाज पूछकर, किबला जनाब का मिजाज पूछकर यहां से ही खैरियत से वापस चली जाऊंगी। अब मौलाना रूम फरमाते हैं कि दानाई ये है कि जो काम भी किया जाए सोच समझ कर किया जाए और इसका अंजाम भी देख लिया जाए कि इस काम के करने के बाद क्या होगा। जो लोग बगैर सोचे समझे अंजाम पर नजर किए बगैर काम करते हैं ना, वो बेचारे बाद में पछताते रहते हैं। मौलाना रूम ने एक सबक आमोज हिकायत लिखी जो मैं तुम्हें सुनाने वाला हूँ। वो लिखते हैं कि एक आराबी अपने कुत्ते को साथ लेकर किसी सफर में गया। सफर लंबा था। रास्ते में कुत्ता भूख से निढाल होकर जमीन पे गिर पड़ा। भूख से निढाल होकर जमीन पे गिर पड़ा और तड़पने लगा, मरने लगा। कुत्ते की ये हालत देखकर अराबी ज़ारो कतार रोने लगा। एक शख्स वहां से गुजरा, उसने अराबी को रोते हुए पाया, रोते हुए देखा तो पूछा, मियाँ क्या वजह है, किस बात पर तू इतना ज़ारो कतार रो रहा है और किस बात पर तू इतना ज़ारो कतार तड़प रहा है, वजह तो बता। उस अराबी ने कुत्ते की तरफ इशारा किया, कहने लगा, भाई ये मेरा कुत्ता मर रहा है, ये कुत्ता मौत के करीब है, मर रहा है। ये कुत्ता मेरा बड़ा वफादार था, मेरे लिए शिकार लाता था और रात को मेरे घर का पहरा भी देता था। इतना बहादुर और दलेर था, गोया ये कुत्ता नहीं था, ये तो शेर था। अफसोस कि ये मौत के करीब है, ये बेचारा तड़प रहा है, मर रहा है। इसकी जुदाई का सदमा बर्दाश्त ना करते हुए मैं ज़ारो कतार रो रहा हूँ। अब इस शख्स ने पूछा, मियाँ क्या तेरा कुत्ता जख्मी था? कहा, नहीं जी जख्मी भी नहीं। अच्छा फिर बीमार था? कहा, जी बीमार भी नहीं था। अच्छा किसी ने मारा है? कहा, जी किसी ने मारा भी नहीं। अच्छा फिर क्या वजह है, क्यों ये मर रहा है, क्यों तड़प रहा है? ओ मुसाफिर बता तो सही, आखिर इसे क्या हुआ, क्यों मर रहा है? तो इसने कहा, मियाँ मेरे कुत्ते को कुछ भी नहीं था, बिल्कुल तंदुरुस्त था, ना बीमार था। वजह असल में ये है कि ये बेचारा 2 दिन से भूखा था, भूख की वजह से निढाल होकर जमीन पे गिर पड़ा है। 2 दिन से इसने कुछ नहीं खाया, 2 दिन से मैंने इसे कुछ नहीं दिया। ये बेचारा भूख से निढाल होकर जमीन पे गिर पड़ा है, आखिरकार मर रहा है। अब इस शख्स ने उस अराबी के पास एक गुठली देखी, पूछा, मियाँ इस गुठली के अंदर क्या है? तो उस अराबी ने कहा, जी इस गुठली के अंदर मेरा ज़ाद राह है, इसमें हलवा है, इसमें गोश्त है, इसमें नान है, इसमें पके हुए चावल हैं, इसमें रोटियां हैं, इसमें ये हैं, इसमें वो हैं। उसने कहा, ओ नादान मुसाफिर, और फिर इन चीजों में से अपने कुत्ते को क्यों नहीं खिलाते जब तेरे पास हलवा भी है, रोटी भी है, ज़ाद राह भी है और नान भी हैं, गोश्त भी हैं, पकी हुई रोटियां भी हैं, फिर इनमें से अपने कुत्ते को क्यों नहीं खिलाता? वो तो बेचारा निढाल होकर भूख से मर रहा है, जबकि तेरे पास उसके खिलाने को कुछ सामान भी है, उसके बावजूद भी तू इसे क्यों नहीं खिला रहा? और नादान आंखों से आंसुओं के दरिया तो बहा रहा है, वो एक रोटी कुत्ते को भी खिला दे। उस आराबी ने जवाब दिया, मियाँ आंखों से आंसू बहाने में तो कुछ खर्च नहीं, मगर रोटी खिलाने में खर्च होता है। ओ भाई मैं सफर में हूँ, मैं मुसाफिर हूँ, पता नहीं कितने दिनों का मेरा आगे सफर है। अगर मैंने अपनी रोटियां कुत्ते को खिला दी तो फिर मैं क्या खाऊंगा? और मैंने अपना हलवा कुत्ते को खिला दिया, मैंने अपना ज़ाद राह कुत्ते को खिला दिया, तो फिर मैं क्या खाऊंगा? और मियाँ मुझे तो पहले अपनी जान बचाने की फिक्र है। जवानों, इस हिकायत से हमें सबक ये मिलता है कि आजकल ऐसे मुसलमान भी नजर आते हैं जो आखिरत के खौफ से खूब रोएंगे, खूब तड़पेंगे। अगर वाज सुनेंगे तो नारे लगाएंगे, सुबहान अल्लाह, वाह जी वाह, माशा अल्लाह, जज़ाकल्लाह, बड़ी बड़ी आवाजें बुलंद करेंगे। मगर सुनो, जब अल्लाह की राह में कुछ
خرچ کرنے کی تلقین کی جائے تو پھر انہیں کالا سانپ سونگھ جاتا ہے، پھر کہتے ہیں نہیں جی یہ ہم سے نہیں ہو سکے گا۔ جوانوں، ایسے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے نعرے لگوا لو، ہم سے سبحان اللہ کہلوا لو، ہم سے ہاتھ بلند کروا لو، مگر خدا کے لیے اللہ کی راہ میں کچھ دینے سے بچا لو۔ ایسے لوگ اگر کوئی نظر مانتے ہیں، منت مانتے ہیں تو نوافل کی 100 رکعت نفل پڑھوں گا، 200 نفل، 300 نفل پڑھوں گا، لیکن غرباء کو کھانا کھلانے کی منت ہرگز نہ مانیں گے، غرباء کو روٹی کھلانے کی نظر ہرگز نہ مانیں گے، اس لیے کہ کہیں پیسے نہ خرچ ہو جائیں۔ اگر ہم نے اپنا زیادہ رہا غریبوں کو کھلا دیا، ہم نے اپنا پیسہ غریبوں میں بانٹ دیا، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ہم کہاں جائیں گے؟ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو خدا کی عظمت اور توحید پر واز بیان کرتے پھرتے ہیں اور بتاتے پھرتے ہیں کہ وہی سب کا خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی سب کچھ دینے والا ہے، لیکن خود اس مالک کے نام پر صدقہ کرنے کو تیار نہیں۔ جوانوں، ایسے لوگوں کا رونا، ایسے لوگوں کا چیخنا، ایسے لوگوں کا واز سننا، ایسے لوگوں کا سبحان اللہ کہنا، ماشاء اللہ کہنا، جزاک اللہ کہنا، بلند آواز سے نعرے لگانا، ہاتھ لہرانا، یہ سب لوگ اس عرب کے جھوٹے شخص کے رونے کی مانند ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے کہ آپ کا گزر ایک پرانے قبرستان سے ہوا۔ ایک قبر کے اندر نظر ڈالی، نگاہ ڈالی، آپ نے دیکھا کہ ایک مردے کو دردناک عذاب دیا جا رہا ہے، وہ بیچارہ چیخ رہا ہے، پکار کے کہہ رہا ہے مجھے بچاؤ، جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے، جہنم کے دروازے کھلے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خیر، عیسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے۔ کام کرنے کے بعد کچھ دیر بعد جب واپسی اسی راستے سے گزر ہوا تو آپ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ مردہ جو عذاب سے چیخ رہا تھا، پکار پکار کے کہہ رہا تھا کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، جس کی قبر جہنم کا ایندھن بنی ہوئی تھی، اب وہ شخص جنت میں ٹہل رہا ہے۔ اب یہ مردہ جنت کے باغوں میں پھر رہا ہے۔ اب اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے، قبر کے اندر پھول کھلے ہیں جن کی خوشبو سے قبر میں عطر پھیلا ہوا ہے۔ اب یہ خوش دکھائی دے رہا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ حیران کن منظر دیکھا تو عرض کیو میرے کریم رب، وجہ کیا ہے؟ تھوڑی دیر پہلے میں یہاں سے گزرا، اس کو عذاب دیا جا رہا تھا، اب تھوڑی دیر بعد یہ بندہ جنت میں ٹہل رہا ہے، وہی گنہگار جنت میں گھوم پھر رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ مولا آخر اس نے کون سا ایسا نیک عمل کیا تھا جس کی وجہ سے تو نے اتنی جلدی اس کو بخش دیا ہے؟ آواز آئی میرے عیسیٰ، وجہ اصل میں یہ ہے، یہ شخص جو پہلے عذاب میں مبتلا تھا اب جنت میں ٹہل رہا ہے، دراصل یہ دنیا میں اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کے آیا تھا۔ اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا، بچہ تھوڑا بڑا ہوا تو بچے کی ماں نے، اس کی بیوی نے اپنے بچے کو مکتب میں بھیجا دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ مکتب میں بھیجا ہے، استاد نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کے بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے استاد نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بچے کو پڑھائی ہے، میرا نام پڑھایا ہے۔ عیسیٰ، مجھے حیا آتی ہے کہ اس کا بچہ دنیا میں میرا نام لے اور میں بچے کے باپ کو عذاب میں مبتلا رکھوں، یہ میری رحمت گوارا ہی نہیں کرتی۔ اے میرے عیسیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے صدقے، بیٹے کے منہ سے نکلی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے صدقے میں نے باپ کی بخشش فرما دی، میں نے باپ کی مغفرت فرما دی۔ فرعون نے ایک مکان بنایا تھا جس کے بیرونی دروازے پر فرعون نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوائی تھی۔ اب جب فرعون نے خدائی دعویٰ کیا کہ دنیا میں صرف میں ہی خدا ہوں، مجھ سے بڑا خدا اور کوئی نہیں ہے، جب اس لعین نے خدائی دعویٰ کیا تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تبلیغ کی۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کو نہ مانا، موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کو قبول نہ کیا۔ جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ قبول نہ کی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے حق میں بد دعا کی، یا باری تعالیٰ اس منحوس کو ہلاک ہی کر دے، مالک تو نے اس منحوس کو، اس کافر کو کس لیے مہلت دے رکھی ہے؟ آواز آئی میرے موسیٰ، یہ ہے تو اس قابل کہ اسے ہلاک کر دیا جائے، اسے دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا جائے، لیکن میرے موسیٰ وہ دیکھو اس کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی پڑی ہے، فرعون کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے فرعون کے گھر میں
آج تک عذاب نہیں آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے صدقے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں تو عذاب نہ بھیجا، لیکن گھر سے نکال کر دریا میں غرق کر دیا۔ حضرت بشر حافی شروع میں شراب پیا کرتے تھے۔ ایک دن شراب پی کر شراب کے نشے میں لت پت ہو کر کہیں جا رہے تھے۔ جاتے جاتے اچانک آپ کی نظر زمین پر پڑی۔ آپ نے دیکھا گندی کیچڑ کے اوپر ایک کاغذ پڑا ہوا ہے اور کاغذ کے اوپر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیچڑ کے اوپر پڑا کاغذ دیکھ کر حضرت بشر حافی کہنے لگے، اے مقدس کاغذ، یہ کیچڑ تیری جگہ نہیں ہے، یہ تو میرے جیسے بدکاروں کی جگہ ہے۔ یہ کیچڑ تیری جگہ نہیں ہے، یہ تو میرے جیسے شرابیوں کی جگہ ہے۔ حضرت بشر حافی نے اس کاغذ کو اٹھایا، کاغذ کو اٹھا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چوما۔ چومنے کے بعد اس کاغذ کو خوشبو لگائی، عطر لگایا، اس مقدس کاغذ کو پاک جگہ پر رکھا۔ یہی عمل میرے اللہ کو اتنا پسند آیا کہ حضرت بشر حافی رات کو سوئے، آنکھ لگی، نیند آئی، خواب میں کسی کہنے والے نے کہا، بشر حافی تو نے میرے نام کو خوشبو لگائی ہے، تو نے میرے نام کو کیچڑ سے اٹھا کر، ناپاک جگہ سے اٹھا کر پاک جگہ پہ رکھا ہے۔ بشر حافی سن، تو نے میرے نام کو خوشبو لگائی ہے، اب اگر میں تیرے نام کو دنیا و آخرت میں خوشبودار نہ بناؤں، مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ پھر حضرت بشر حافی وقت کے ولی بنے، مرد کلندر بنے، اللہ کے محبوب بنے۔ بشر حافی کے نام کو میرے اللہ نے اتنا خوشبودار بنایا کہ آپ جس راستے پر جاتے تھے جانور اس راستے پر گوبر نہیں کرتے تھے۔ صدقہ کس کا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا۔ برکت کس کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی۔ جوانوں، جس کام میں بھی ہاتھ ڈالو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا۔ مشکل سے مشکل کام کیوں نہ ہو، جب بسم اللہ پڑھو گے آسان ہو جائے۔ فرعون کی ایک خادمہ جو مسلمان ہو گئی، مسلمان ہوئی، اس نے اپنا اسلام چھپایا ہوا تھا، ایمان چھپایا ہوا تھا۔ ایک دن یہی مسلمان خادمہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، فرعون کی بیٹی کے بال سنوار رہی تھی۔ کنگھی کرتے کرتے اس مسلمان خادمہ کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ گئی، ہاتھ سے نکل کر نیچے گر گئی۔ جب کنگھی نیچے گری تو اس کے منہ سے اچانک نکل گیا کہ ہائے، اللہ کا منکر ہلاک ہو گیا، اللہ کا دشمن ہلاک ہو گیا، اللہ کا دشمن ہلاک ہو گیا۔ اس مسلمان خادمہ کے منہ سے یہ جملہ اچانک نکل گیا۔ جب یہ جملہ نکلا تو فرعون کی بیٹی کہنے لگی، فرعون کی بیٹی کے بال سنوار رہی تھی نا، وہ نیچے بیٹھی، فرعون کی بیٹی کہنے لگی کہ اچھا خادمہ، میرے باپ کے علاوہ تیرا رب کوئی اور بھی ہے؟ اس خادمہ نے کہا، ہاں میرا رب تیرا بھی، تیرے باپ کا بھی، میرا رب وہی ہے جس نے تجھے پیدا کیا، میرا رب وہی ہے جس نے فرعون کو پیدا کیا، میرا رب وہی ہے جس نے موسیٰ کو پیدا کیا اور جس نے ہارون کو پیدا کیا۔ اس نے کہا اچھا تو مسلمان بن گئی؟ اس نے کہا الحمدللہ میں مسلمان بن گئی، میں تو صرف اللہ کو ماننے والی ہوں۔ یہ سن کر فرعون کی بیٹی غصے سے آگ بگولا ہو کر اٹھی، دوڑ کر گئی اپنے باپ کے پاس، دوڑ کر گئی فرعون کے پاس، جا کر کہنے لگی غضب ہو گیا، ہمارے تو گھر کے نوکر بھی تجھے رب نہیں مانتے، ہمارے گھر کے نوکر بھی تجھے رب ماننا گوارا نہیں کرتے۔ فرعون نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا ہماری جو خادمہ ہے جو ہمارے ٹکڑوں پہ پلتی ہے وہ بھی تجھے رب نہیں مانتی، وہ کہتی ہے میں اس رب کو مانتی ہوں جو موسیٰ کا بھی رب ہے، جو ہارون کا بھی رب ہے۔ اچھا تو وہ مسلمان بن گئی؟ کہا ہاں وہ مسلمان بن گئی۔ تو فرعون نے کیا کیا؟ ایک بہت بڑے کڑھا میں تیل ڈالا اور اس کڑھا کے نیچے آگ جلائی۔ جب تیل ابلنے لگا تو فرعون نے اپنی اس خادمہ کو بلایا جو مسلمان ہو گئی تھی۔ اس خادمہ کی دو بچیاں تھیں، ایک دودھ پیتی بچی تھی اور دوسری بچی تھوڑی بڑی تھی، چلتی پھرتی بچی تھی۔ فرعون کہنے لگا اے میرے ٹکڑوں پہ پلنے والی خادمہ، ملازمہ، نوکرانی، لونڈی، اگر تو موسیٰ کے رب کو مانے گی تو سن میں تیری بیٹیوں کو بھی جلا دوں گا اور تجھے بھی جلا دوں گا، اور سن اگر تو مجھے رب مانے گی، اگر تو مجھے اپنا خدا مانے گی، تیرے گھر کو سونے چاندی سے بھر دوں گا، میں تجھے مالا مال کر دوں گا۔ بول اب تجھے کیا منظور ہے؟ مجھے مان کر امیر بننا چاہتی ہے یا موسیٰ کے رب کو مان کر جہنم میں جلنا چاہتی ہے؟ یا موسیٰ کے رب کو مان کر
कढ़ा में जलना चाहती है। उसने धमकी दी कि मैं तेरी बेटियों को इस जलते कढ़ा में डाल दूंगा। है इस मुसलमान खातून ने कहा, फिरौन ये तो 2 बेटियां हैं, ये तो 2 बेटियां अल्लाह ने मुझे दी हैं, अगर इनकी तरह हजारों बेटियां होती तो वो भी मैं अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर देती। है फिरौन, तुझे जो करना है कर ले, मैं तेरा कलिमा हरगिज नहीं पढ़ूंगी, मैं तुझे हरगिज नहीं मानूंगी। अब फिरौन ने क्या किया, इस खातून की बड़ी बच्ची को पकड़ा, उसे टांगों से पकड़कर सर के बल गरम तेल में डाल दिया, उबलते तेल में डाल दिया, कढ़ाव में डाल दिया, आग में डाल दिया। वो बेचारी चीख भी ना सकी और माँ के सामने जलकर कबाब बन गई। मुझे बताओ, जिस माँ के सामने उसकी बेटी को यूं जलाया जाए, यूं अजियत दी जाए, यूं तकलीफ दी जाए, उस माँ के दिल पे क्या गुजरी होगी। माँ तो अपने बच्चे का रोना बर्दाश्त नहीं कर सकती, उस माँ के दिल पे क्या गुजरी होगी जो अपनी आंखों से देख रही है कि मेरी बेटी उबलते तेल में कढ़ा में जा रही है। वो बेचारी चीख भी ना सकी, कढ़ा के अंदर जाते ही वो जलकर कबाब हो गई। अब सुनो, जब मेरे अल्लाह ने इस माँ के दिल के अंदर गम और दुख को देखा तो अल्लाह ने क्या किया, इस माँ की आंखों से पर्दे हटा दिए। जब इस माँ की आंखों से पर्दे हटे, इस माँ ने अपनी बच्ची की रूह को निकलते देखा। रूह निकल के जा रही है, माँ अपनी आंखों से देख रही। अब वो बच्ची माँ को कह रही है कि माँ तू सब्र कर, सब्र का दामन हरगिज न छोड़ना, माँ सब्र कर, तेरे लिए बहुत बड़ा अजर अल्लाह ने तैयार कर रखा है, थोड़ा सा और सब्र कर ले, बस हम इकट्ठे होने वाले हैं। अब फिरौन ने इस खातून की छोटी बच्ची को पकड़ा जो दूध पीती बच्ची थी। अब इस मासूम बच्ची को तो पता ही नहीं कि मेरे साथ क्या होने वाला है। अब फिरौन ने इसे भी, मासूम बच्ची को भी टांगों से पकड़कर उबलते तेल में डाल दिया, कड़कते कढ़ा में डाल दिया। हाय, वो मासूम फूल, नरम और नाजुक गोश्त एक पल में जलकर कोयला बन गई, जलकर कबाब बन गई, पकोड़ा बन गई। दूसरी मर्तबा फिर से माँ की आंखों से पर्दा हटाया, माँ ने फिर दूसरी बच्ची की रूह को निकलता देखा। रूह निकल के जा रही थी और साथ में कह रही थी, माँ सब्र करो, सब्र करो, आगे तेरे लिए बहुत बड़ा अजर तैयार है। माँ सब्र का दामन हरगिज न छोड़ना, थोड़ा सा और सब्र कर लो, अभी हम इकट्ठे होने वाले हैं। अब जब फिरौन ने माँ को पकड़ा, उस मुसलमान खातून को पकड़ा, तो उसने फिरौन से कहा कि मेरी एक ख्वाहिश है, जाते जाते वो पूरी कर दो। फिरौन ने कहा, कौन सी ख्वाहिश है? उसने कहा, जब मुझे भी जला दोगे तो हम माँ बेटी की हड्डियों को इकट्ठा करके एक ही जगह पे दफन कर देना। माँ बेटी की हड्डियों को इकट्ठा कर देना, एक ही जगह पे दफन कर देना, बस यही मेरी ख्वाहिश है। खुदारा ये मेरी ख्वाहिश पूरी कर देना मेरे जाने के बाद। फिरौन ने कहा, ये तुम्हारी ख्वाहिश हम जरूर पूरी करेंगे। फिरौन ने इस माँ को भी जला दिया, माँ को भी राख कर दिया। जब तीनों जलकर कबाब बन गई तो इनकी हड्डियों को इकट्ठा करके एक जगह पे दफन कर दिया। इस वाक़े को देखकर हजरत आसिया मुसलमान हुई थी। फिरौन की बीवी जो थी हजरत आसिया, इस वाक़े को देखकर वो मुसलमान बन गई। अल्लाह ने हजरत आसिया के दिल में ये बात डाली कि कोई भी माँ अपने बच्चों को यूं कुर्बान नहीं कर सकती, हरगिज़ नहीं कर सकती जब तक हक सामने ना हो। एक बात और जो इस वाक़े का हिस्सा है वो ये है कि मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम जब मेराज पर गए, जब मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह से बैतुल मुक़द्दस पर गए और जब वहाँ से आसमानों का उरूज हुआ तो नीचे से मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम को जन्नत की खुशबू महसूस हुई, जन्नत की खुशबू महसूस हुई। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, जिब्रील बता तो सही ये जन्नत की खुशबू कहाँ से आ रही है? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज गुजार हुए, हुजूर फिरौन की बांदी, फिरौन की वो मुसलमान खादिमा जिसको उबलते तेल में डाला गया था, जिसकी दोनों मासूम बच्चियों को उबलते तेल में डाला गया था, फिरौन की वो खादिमा अपनी बेटियों समेत जिस मट्टी में दफन है, ये खुशबू उसी मट्टी से आ रही है।
وہ جس مٹی میں دفن ہے حضور یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے۔ اور اس وقت ان کی وفات کو 2000 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا تھا، کیونکہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی کے درمیان تقریباً 2000 سال کا فاصلہ ہے۔ اب جب حضرت آسیہ مسلمان ہو گئی تو فرعون بڑا ہی پریشان ہوا کہ یہ تو میرے گھر ہی میں اسلام داخل ہو گیا، یہ تو میری حویلی میں اسلام داخل ہو گیا۔ پہلے تو فرعون نے کوشش کی سمجھایا، جب آسیہ نہ سمجھی، جب وہ نہ مانی تو فرعون نے اپنی بیوی آسیہ کو قید میں ڈال دیا۔ جب قید میں ڈالا پھر بھی وہ نہ مانی، پھر انہیں بھرے دربار میں کوڑے مارے، وہ پھر بھی نہ مانی، اس لیے کہ ایمان پر جتنی مشقت آتی ہے وہ اتنا ہی بڑھ جاتا ہے، وہ اتنا ہی مضبوط ہو جاتا ہے۔ جب پھر بھی وہ نہ مانی تو فرعون نے حکم دیا کہ آسیہ کو سولی پر لٹکا دیا جائے، سولی پر چڑھا دیا جائے، اسے سولی پر لٹکا دو کہ یہ تڑپ تڑپ کر مر جائے گی۔ آئے جس خاتون نے کبھی تنکے کو بھی نہیں اٹھایا تھا، آج اس کے ہاتھوں میں کیل، اس کے پاؤں میں کیل ٹھونک دیے گئے ہیں۔ جب آسیہ سولی پر لٹک گئی تو اس وقت آسیہ نے دعا کی کہ یا باری تعالیٰ مجھے اپنے پاس جنت میں گھر عطا کر، میرے مالک مجھے جنت میں گھر عطا کر، اور مجھے فرعون کے عذاب سے نجات دے دے میرے مالک۔ جو ہی آسیہ نے یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی غیرت کو جوش آیا، میرے مالک کی رحمت جوش میں آ گئی۔ میرے مالک نے فرمایا فرشتو جنت کے سارے دروازے کھول دو، جنت کے سارے دروازے کھول دو، اور آسیہ کو دنیا میں ہی جنت میں اس کا گھر دکھا دو۔ اب فرشتوں نے عرش تک سارے دروازے کھول دیے۔ حضرت آسیہ نے دنیا میں ہی سولی پر لٹکے اپنی جنتی گھر کو دیکھا۔ ہائے جنت کو دیکھ کر تو آدمی ویسے ہی زندہ نہیں رہ سکتا۔ جب آسیہ نے جنت میں اپنا گھر دیکھا تو زور سے آسیہ کی ہنسی نکلی، زور سے آسیہ مسکرائی، اور مسکراتی ہی آسیہ کی جان نکل گئی، روح پرواز ہو گئی۔ جنت کے شوق نے آسیہ کو پاگل کر دیا۔ وہ واقعہ ادھر ختم۔ اب جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، انتقال ہونے سے قبل میرے حضور علیہ السلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو فرمایا کہ جب تو جنت میں جائے تو اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا، جب تو جنت میں جائے گی نا تو اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا۔ حضرت خدیجہ کہنے لگی کہ میری سوکن کون ہے حضور؟ میں تو آپ کی پہلی بیوی ہوں، میری سوکن کون ہے؟ تو میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ فرعون کی بیوی آسیہ کو اللہ نے جنت میں میری بیوی بنا دیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ کو اللہ نے اتنا مقام دیا، اتنی شان عطا کی، اتنا وقار دیا ہے، اتنی عزت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں میری بیوی قرار دے دیا ہے، بیوی بنا دیا ہے۔ ایک اللہ والا فقیر متقی پرہیزگار ایک رات بہت ہی اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ اللہ کا نام لے رہا تھا، اللہ کا نام اتنے عشق سے لے رہا تھا، اتنے خلوص سے لے رہا تھا کہ خلوص ذکر سے اس کے لب شیریں ہو گئے، اس کے لب میٹھے ہو گئے۔ اللہ والے کا یہ خلوص دیکھ کر، یہ پیار دیکھ کر، یہ عشق دیکھ کر شیطان کے پیٹ میں درد ہونے لگا۔ شیطان کہنے لگا او اللہ والے میاں ایسا ذکر کرنے سے کیا فائدہ جس پر تجھے کوئی جواب ہی نہیں ملتا، اور میاں جب اوپر والے کی طرف سے کوئی جواب ہی نہیں ملتا تو پھر اس قدر قیمتی وقت ضائع کرنے کا کیا فائدہ؟ اور چل چھوڑ عبادت کو، رات کا دوسرا پہر ہے، سو جا، سکون کر لے، نیند کر لے۔ شیطان کی اس فریب باتوں سے یہ صوفی شکستہ دل ہو کر سو گیا، یہ عبادت گزار اللہ والا مایوس ہو کر سو گیا اور ذکر کو ملتوی کر دیا۔ یہ اللہ والا لیٹا، سر رکھا، آنکھ لگی، نیند آئی، ادھر سے نیند آئی، ادھر سے خواب میں حضرت خضر علیہ السلام تشریف لے آئے۔ خضر علیہ السلام خواب میں تشریف لے آئے، کہنے لگے میاں تو نے ذکر سے کیوں غفلت کی ہے؟ تو نے ذکر کو کیوں ملتوی کر دیا؟ ذکر کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو یہ صوفی کہنے لگا میاں میں کیا کروں، میں مایوس ہو گیا ہوں کہ جتنی بھی عبادت کرتا ہوں، جتنا بھی ذکر کرتا ہوں، جتنا بھی اللہ کا نام لیتا ہوں، اللہ کی طرف سے مجھے کوئی جواب نہیں ملتا۔ سیدنا خضر علیہ السلام نے فرمایا میاں میں اللہ کی طرف سے تیرا ایک پیغام لے کے آیا ہوں،
اس نے کہا جلدی بتاؤ کون سا پیغام ہے؟ تو سیدنا خضر علیہ السلام نے فرمایا میاں وہ پیغام یہ ہے کہ تیرا اللہ فرما رہا ہے اے بندے ہم اس وقت تک بندے کو دوسری عبادت کرنے کی توفیق ہی نہیں دیتے جب تک اس کی پہلی عبادت قبول نہیں کرتے۔ اے بندے یہ تو نے کیا کر دیا ہے؟ جب تو دوسری بار اللہ کہتا تھا، جب ہم تجھے دوسری بار اللہ کہنے کی توفیق دیتے تھے، دوسری بار توفیق دینے سے پہلے ہم پہلی بار تیرا اللہ قبول کرتے تھے، پھر تجھے دوسری بار اللہ کہنے کی توفیق دیتے تھے۔ اور نادان تجھے پتہ نہیں ہے کہ ہم اس وقت تک دوسری عبادت کرنے کی اپنے بندے کو توفیق ہی نہیں دیتے جب تک اس کی پہلی عبادت قبول نہیں کرتے۔ اے بندے اس وقت تک ہم دوسرا سجدہ کرنے کی توفیق نہیں دیتے جب تک بندے کا پہلا سجدہ قبول نہیں کرتے۔ ہم اس وقت تک بندے کو دوسری نماز پڑھنے کی توفیق نہیں دیتے جب تک اس کی پہلی نماز قبول نہیں کرتے۔ عشاء کی نماز ادا کرنے والے، تجھے اللہ کی طرف سے عشاء کی نماز پڑھنے کی توفیق ملی ہے، اگر تو نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی ہے تو پکا یقین کر لے اللہ نے تیری مغرب کی نماز قبول کر ہی دی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا حضور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ یہ جو ہم نے ظہر کی نماز پڑھی ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری یہ ظہر کی نماز پڑھی قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابی جب اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے تو پکا یقین کر لینا پچھلی نماز قبول ہو ہی گئی۔ صحابی جب ظہر کی نماز پڑھنے کا دل کرے تو پکا یقین کر لینا فجر کی نماز قبول ہو ہی گئی۔ جب ایک کے بعد دوسری نیکی کرنے کی توفیق مل جائے تو پکا یقین کر لینا پہلے والی نیکی قبول ہو ہی گئی۔ وہ ایک بزرگ تھا، اللہ والا تھا، فقیر تھا، متقی پرہیزگار تھا۔ وہ اپنے کندھے پہ چادر رکھ کے کہیں جا رہا تھا، ادھر سے ایک چور دوڑتا ہوا آیا، اس فقیر کی چادر لے کر بھاگ گیا۔ اب چور چادر لے کر اس طرف بھاگا، ساتھ میں قبرستان تھا، اس فقیر نے کیا کیا قبرستان کی طرف دوڑ لگا دی، قبرستان کی طرف دوڑ لگا دی۔ کسی نے دیکھا، پوچھا بابا تیری بھی عجیب کہانی ہے، میاں چور چادر لے کر اس طرف بھاگ رہا ہے، تو بجائے چور کے پیچھے بھاگنے قبرستان کی طرف کیوں بھاگ رہا ہے؟ اور بجائے چور کے پیچھے بھاگنے قبرستان کی طرف کیوں بھاگ رہا ہے؟ یہ سن کر اس فقیر اللہ والے نے کہا بیٹے قبرستان کی طرف اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ یہ چور جہاں مرضی آئے چلا جائے، آخر اس نے آنا تو قبر میں ہی، آخر اس نے آنا تو قبر میں ہی، آخر اس کا ٹھکانہ تو قبر ہی۔ بیٹا جب یہ اپنے ٹھکانے پہ آئے گا، جب یہ اپنی آخری منزل پہ آئے گا، جب یہ قبر پہ آئے گا تو میں اس سے اپنا حساب لے لوں گا۔ انسان کمزور پیدا ہوتا مگر طاقتور ہوتے ہی خود کو خدا سمجھنے لگ جاتا۔ ہاں کمزور پیدا ہوتا ہے مگر 4 دن کی مہلت پا کر حضرت انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ جب انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے پھر اسے اتنا پتہ بھی نہیں رہتا کہ مٹی کا کھلونا جیتے جی تو بہت شور مچاتا ہے لیکن جب مرتا ہے تو مر ہی جاتا ہے۔ اے حضرت انسان تیرے غرور کی اوقات تو بس اتنی سی ہے، تیرے تکبر کی اوقات تو بس اتنی سی ہے کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپا تھا، اور جب تو دنیا سے گیا تھا مرا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپ کر تجھے رخصت کیا تھا۔ تو غرور کس بات کا کرتا ہے؟ ایک فقیر تھا، اللہ والا تھا، متقی پرہیزگار تھا، اس نے کسی جنازے میں شرکت کی، جنازہ پڑھنے کے بعد میت کو دفنایا، میت کو دفنانے کے بعد ساتھ میں ایک نوجوان کھڑا تھا۔ اس اللہ والے نے اس نوجوان کو کہا اے نوجوان تیرا کیا خیال ہے، اگر یہی مرنے والا شخص جس کو ہم نے ابھی دفنایا ہے، دفن کیا ہے، اگر یہ دوبارہ دنیا میں آ بھی جائے تو اب یہ کیا کرنا پسند کرے گا؟ اس نوجوان نے کہا بابا جی اگر یہ دوبارہ دنیا میں آ بھی جائے تو اب یہ توبہ کرنا پسند کرے گا، اب یہ قرآن پڑھنا پسند کرے گا، اب یہ اللہ کو راضی کرنا پسند کرے گا۔ یہ سن کر بابا جی رو پڑے، رو کر کہنے لگے بیٹے مرنے والا تو یہ کام نہیں کر سکا، تم ضرور کر لینا۔
اور مرنے والے کے پاس تو وقت نہیں تھا نماز پڑھنے کا، قرآن پڑھنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا۔ تمہارے پاس تو وقت ہے نا، تم قرآن پڑھ لینا، تم اللہ کو راضی کر لینا۔ ایک نوجوان تھا، وہ اپنی ماں کو یتیم خانے چھوڑ آیا، ساتھ میں انتظامیہ کو اپنا نمبر بھی لکھ کے دے آیا کہ جب میری ماں مرنے پہ آئے تو مجھے اطلاع کر دینا، میں نے اپنی ماں کی تدفین اپنے شہر میں ہی، اپنی بستی میں ہی کرنی۔ کچھ دن گزرے، جب ماں کا وقت آخر آیا تو انتظامیہ نے فون کیا، نوجوان میاں تو نے کہا تھا کہ جب میری ماں کا وقت آخر آئے مجھے بلانا، میں نے اپنی ماں کی تدفین اپنے شہر میں ہی کرنی ہے، تیری ماں کا وقت آخر آ گیا ہے، اسے لے جا۔ اب یہ نوجوان گیا، ماں کو اٹھا کے گھر کی طرف آ ہی رہا تھا کہ ماں بول ہی پڑی، بیٹے میں تو جا رہی ہوں، میں تو مر رہی ہوں، میرے مرنے کے بعد میری ایک خواہش ہے، یہ پوری کر دے۔ بیٹے نے کہا جی ماما جان، کون سی خواہش ہے؟ کہا بیٹے یہ جو یتیم خانہ ہے نا، جس کے اندر میں نے کافی دن گزارے ہیں، اس یتیم خانے کے کچھ پنکھے خراب ہیں، اگر ہو سکے تو میرے مرنے کے بعد یہ پنکھے ٹھیک کرا دینا۔ بیٹے نے کہا ماں تو جا رہی ہے اور تو مر رہی، اب اگر میں پنکھے ٹھیک کرا بھی دوں تو تجھے کیا فائدہ ملے گا؟ ماں نے کہا بیٹے یہ پنکھے میں اپنے لیے ٹھیک نہیں کرا رہی، میں تو تیرے لیے ٹھیک کرا رہی ہوں کہ جب تیری اولاد جوان ہوگی، جب تجھے اس یتیم خانے میں چھوڑ جائے گی، ہے بیٹا گرمی کی وجہ سے اگر تو اسی بند کمرے میں ہی سسکتا رہا، مجھے تو قبر میں ہی چین نہیں آئے گا کہ میرا لال گرمی میں سسک رہا۔ بیٹا میں اپنے لیے پنکھے نہیں لگوا رہی، میں تو تیرے لیے لگوا رہی۔ ایک شرابی نوجوان تھا، گنہگار تھا، بدکار تھا، سیاکار تھا، خطاکار تھا، اتنا بڑا گنہگار تھا کہ اس نے ساری زندگی اپنے کریم رب کی ذات کو ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنا سر اپنی ماں کی گود میں رکھا، رو کر کہنے لگا میری پیاری ماں مجھے ایک بات تو بتا۔ کہا جی بیٹے۔ کہا مثال کے طور پر اگر اللہ رب العالمین تجھے ایک پل کے لیے مہلت دے دے کہ اے گنہگار کی ماں، اگر تو چاہے بیٹے کو جنت میں ڈال دے، اگر تو چاہے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے، تو ماں مجھے بتا تو مجھے جنت میں ڈالے گی یا جہنم میں پھینکے گی؟ ماں نے کہا ہے بیٹا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اگر میرا اللہ مجھے ایک پل کے لیے بھی مہلت دے دے، ایک پل کے لیے بھی اختیار دے دے، تو میں تو فوراً ہی تجھے جنت میں بھیج دوں گی۔ یہ سن کر گنہگار بیٹا رو کر ماں کو کہنے لگا ماں تو ایک ماں جتنی محبت کرتی ہے مجھے جہنم میں ڈالنا گوارا نہیں کرتی، مجھے بتا جو میرا رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ مجھے جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ اس کا یہی جملہ میرے اللہ کو اتنا پسند آیا کہ میرے اللہ نے اسے بخش دی۔ اللہ کے ولی حضرت بایزید بسطامی کے شہر بسطام میں کسی کنجری نے آ کے ڈیرا ڈال دیا، کسی طوائف نے آ کے ڈیرا ڈال دیا۔ وہ ناچتی تھی، گاتی تھی، اس نے جوانوں کی زندگی برباد کر رکھی تھی۔ یہ خبر چلتے چلتے حضرت بایزید بسطامی تک گئی۔ کسی نے کہا حضرت آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ کے شہر بسطام میں کسی طوائف نے آ کے ڈیرا ڈال دیا ہے، وہ ناچتی ہے، گاتی ہے، اس نے جوانوں کی زندگی برباد کر رکھی ہے اور آپ خاموش ہو کے بیٹھے۔ حامیہ وہ کیا کرتی ہے؟ کہا ساری رات جوانوں کو اپنے پاس رکھتی ہے، ان کی خواہش پوری کراتی ہے اور پیسے لیتی۔ کہا پھر اس طرح کرو، اس طوائف کے پاس جاؤ، اسے کہو کہ بابا جی کے لیے بھی تیرے پاس کچھ وقت ہے۔ ایک شخص گیا اس طوائف کے پاس، ناچنے والے کے پاس، کہا وہ جو بڈھا بابا نہیں ہے سفید داڑھی والا بابا، وہ کہتا ہے میرے لیے بھی کچھ تیرے پاس وقت ہے؟ اس عورت نے کہا یہ تو ہے ہی بڈھا بابا، یہ کرے گا ہی کیا میرا؟ اس طوائف نے کہا میں 1 لاکھ لوں گی، رات کو بڈھے کو بھیج دینا میرے۔ حضرت بایزید بسطامی نے جب سنا تو کہا میں 2 لاکھ دوں گا، پر شرط یہ ہے جیسے میں کروں گا ویسے ہی کرنا پڑے گا۔ میں 2 لاکھ دینے کے لیے تیار، شرط یہ ہے جیسے میں کہوں گا ویسے ہی کرنا پڑے گا۔ بات طے ہو گئی، سودا طے ہو گئی۔ حضرت بایزید بسطامی جا رہے ہیں کنجری کے محل کی طرف، طوائف کے محل کی طرف۔ زمانہ دیکھنے والا ہے، کوئی تو رو رو کے کہہ رہا تھا یا اللہ ایک ہی تو سورج ہے ہمارا، اگر یہ بھی غروب ہو گیا تو ہم روشنی کہاں سے لیں گے؟ خیر حضرت بایزید بسطامی اس کنجری کے کمرے کے اندر داخل ہوئے، طوائف کے کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ جب داخل ہوئے تو طوائف بن سمر کر حضرت بایزید بسطامی کے سامنے پیش ہوئی۔ جب آپ نے اس طوائف کو دیکھا آپ نے کہا مائی میں دوسرے گاہکوں کی طرح نہیں ہوں، پہلے جا کے غسل کر کے۔ اس نے کہا تو کس طرح کا گاہک ہے؟ اور پہلے بھی تو گاہک آتے ہیں وہ کہتے ہیں جا کے میک اپ کر کے آ، اور تو واحد گاہک ہے جو کہتا ہے جا کے غسل کر کے آ۔ آپ نے فرمایا میں نے کہا تھا نا 2 لاکھ دوں گا، پر شرط یہی ہے جیسے میں کہوں گا ویسے ہی کرنا پڑے۔ یہ طوائف گئی غسل کر کے، آپ نے فرمایا اب جا کے وضو بھی کر کے۔ طوائف گئی اب وضو بھی کر کے، جب وضو کر کے آئی تو آپ نے فرمایا مائی
اب جس طرح میں کروں گا بس ویسے ہی کرتی چلی جانا۔ حضرت بایزید بستامی نے مصلی بچھایا، پیچھے اس طوائف کو کھڑایا، آپ نے 2 رکعت نماز نفل کی نہیں، اس طوائف نے بھی 2 رکعت نماز نفل کی نہیں، آپ قیام میں کھڑے ہوئے، وہ طوائف بھی قیام میں کھڑی ہوئی، آپ رکوع میں گئے، وہ طوائف بھی رکوع میں گئی، آپ سجدے میں گئے، وہ طوائف بھی سجدے میں گئی۔ جب آپ سجدے میں گئے تو آپ چیخ کر کہنے لگے، رو کر کہنے لگے، او میرے کریم رب، تیری اس بندی کو یہاں تک لے کے آنا میرا کام تھا، آگے اس کی قسمت جگانا تیرا ہی کام ہے۔ مدینہ شریف میں ایک کملی سی عورت رہا کرتی تھی، جسے ہم اپنی زبان میں پاگل کہتے ہیں۔ ایک دن میرے کریم نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہی کملی سی عورت آئی، اس نے میرے کریم نبی کو اشارہ کیا، میرے کریم نبی اٹھے، دروازے پر گئے، جی کیا کہنا ہے؟ اس بڑھیا کملی سی عورت نے کہا، میں نے یہاں کچھ نہیں کہنا، یہ سامنے جو میدان پڑا ہے نا وہاں جا کر میں نے کچھ کہنا۔ کڑکتی دھوپ تھی، تتی ریت تھی، یہ بڑھیا میرے کریم نبی کو لے کر گئی، ایسے ہی گھماتی رہی تھی تو کملی، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، بے تک کی باتیں میرے کریم نبی کو سناتی رہی، ایسے گھماتی رہی۔ گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، جب وہ عورت خود تھکی تو اس نے اپنے گھر کی طرف راہ لی، میرے کریم نبی آئے، مسجد میں بیٹھ گئے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، عرض گزار ہوئے، بندہ نواز آپ جانتے بھی ہیں کہ وہ کملی سی عورت ہے، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں، اس نے آپ کا قیمتی وقت ضائع کر دیا، تتی ریت، کڑکتی دھوپ، اوپر سے بے تک کی باتیں، حضور آپ جانتے نہیں ہیں وہ کملی سی عورت ہے، وہ جس راستے پہ جا رہی ہے لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں، پورے مدینے میں اس کی کوئی سننے کو تیار نہیں ہے، اس عورت نے آ کے آپ کا قیمتی وقت ضائع کر دیا۔ ہے یہ سن کر میرے کریم نبی نے فرمایا، عمر پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا، پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا، اگر میں بھی اس کی نہ سنوں تو وہ اپنی درد کس کو سنائے گی، اگر میں بھی اس کے دکھڑے نہ سنوں تو پھر کون سنے گا؟ عمر جا کے اس بڑھیا کملی سی عورت کو کہہ دو کہ میرا نبی فرما رہا ہے، بڑھیا جب سینے پہ غموں کا بوجھ زیادہ ہو جائے تو یہ بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کسی اور کے دروازے پر نہ جانا، میں محمد کی چوکھٹ پہ آ جانا، تو بے تک کی باتیں سناتی جائے گی، محمد سنتا جائے گا۔ اللہ کا نیک بندہ تھا، کہیں جا رہا تھا، جاتے جاتے اس کا گزر ایک خوبصورت بستی سے ہوا، عالی شان مکان دیکھ کر اس نے کہا سبحان اللہ، خیر آگے چلا گیا۔ کچھ عرصہ بعد جب واپسی اسی راستے سے گزر ہوا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ خوبصورت بستی، وہ خوبصورت مکان مٹی کے ساتھ مٹے ہوئے پڑے، ویرانہ ہی ویرانہ ہے۔ ساتھ میں ایک فقیر تھا جو اپنی مستی میں مست تھا، اس کے دل کا تعلق مالک کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اس شخص نے اس فقیر سے اللہ والے سے پوچھا، بابا جی کچھ عرصہ پہلے میرا یہاں سے گزر ہوا تھا، خوبصورت بستی تھی، عالی شان مکان تھے، اب کچھ عرصہ بعد جب میرا واپسی پہ گزر ہوا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہی خوبصورت بستی مٹی کے ساتھ مٹی ہوئی پڑی ہے، آخر کیوں؟ تو اس فقیر نے کہا، بیٹے وجہ اصل میں یہ ہے کہ ہماری بستی کے قریب سے ایک بے نمازی گزرا تھا، ہماری بستی کے قریب سے ایک بے نمازی گزرا تھا، اس بے نمازی کی نحوست نے ہماری خوبصورت بستی کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور نادانو، بے نمازی اگر کسی شہر سے گزر جائے اس کی نحوست کی وجہ سے سارا کا سارا شہر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور جس گھر میں سارے کے سارے لوگ بے نمازی رہتے ہوں اس گھر میں سکون کہاں سے آئے؟ ایک فقیر تھا، اس کی عادت تھی کہ آنے والوں کی خدمت کیا کرتا تھا، اگر اس فقیر کے پاس اللہ والے کے پاس کوئی پیسے نہ ہوتے تو یہ قرض لے کر مجبور لوگوں کی خدمت کیا کرتا۔ وقت گزرتا رہا، سخاوت چلتی رہی، ایک دن ایسا آیا زندگی کا سورج ڈھل گیا، فقیر اللہ والا بیمار ہو گیا، لوگوں کو پتہ چلا کہ فقیر مرنے والا ہے اور فقیر نے ہمارے پیسے دینے ہیں۔ فقیر کی عادت تھی نا قرض اٹھا کے لوگوں کی خدمت کیا کرتا تھا، مدد کیا کرتا تھا۔ اب بیماری کی وجہ سے فقیر کے آخری دن تھے، سارے قرض خواہ اکٹھے ہو گئے، بیٹھ گئے، ہاں بھی ہمارا قرض دو، جو بھی پیسے مانگنے والا آتا بابا کہتے ہیں بیٹھ جاؤ تجھے تیرا قرض دیتے۔ کافی قرض خواہ اکٹھے ہو گئے، اب بابا جی پریشان تھا، پیسے ہیں نہیں، ان کو ان کا قرض کیسے ادا کرو؟ اتنے میں گلی میں سے ایک پتیسا بیچنے والے بچے کی آواز آئی، پتیسا لے لو، پتیسا لے لو۔ فقیر نے اس کو آواز دی، بیٹا ادھر آؤ۔ فقیر کی آواز سن کر وہ بچہ پتیسا لے کر آیا۔ اس اللہ والے فقیر نے کہا جتنا بھی پتیسا ہے نا تیرے پاس سارا پتیسا میرے ان مہمانوں کو کھلا۔ اس بچے نے شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، جو کڑکتی دھوپ میں گلی میں بھاگ دوڑ کر میں نے پتیسا بیچنا تھا وہ ایک ہی جگہ بک گیا ہے۔ اس بچے نے پتیسا سارا اس فقیر کے مہمانوں کو کھلا دیا۔ جب پتیسا ختم ہوا تو بچے نے کہا بابا جی پیسے دو۔ بابا جی نے کہا بیٹا بیٹھ جاؤ، تمہیں بھی پیسے دیتا ہوں۔ وہ بچہ بیٹھ گیا، تھوڑی دیر کے بعد بچہ کھڑا ہوا، بابا جی پیسے دو، پتیسا آپ کے مہمانوں کو میں نے کھلایا، پیسے دو۔ فقیر نے کہا بیٹا بیٹھ جاؤ، دیتے ہیں۔ تیسری بار یہ بچہ پھر سے کھڑا ہو گیا، اب تو اس نے اٹھ کر رونا دھونا شروع کر دیا کہ ہم غریب سے لوگ ہیں، میرے باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے، میری ماں نے صبح مجھے پتیسا بنا
کے دیا تھا اور روزانہ بنا کے دیتی ہے. میں پتیسا بیچ کے شام کو جاتا ہوں گھر میں, پتیسا بیچ کر اپنی چھوٹی بہنوں کے لیے روٹی کا بندوبست کرتا ہوں. آج غریب ماں نے مجھے پتیسا بنا کے دیا تھا, جاؤ بیچ گیا. اگر آپ مجھے پیسے نہیں دیں گے شام کو روٹی لے کر میں اپنی چھوٹی بہنوں کو کیسے کھلاؤں گا؟ وہ تو بھوکی سو جائیں گی. مجھے پیسے دو, میں نے گھر جانا ہے, میری ماں میرے انتظار میں ہوگی. اب اس بچے نے کیا کیا, اس نے رونا دھونا شروع کر دیا, مجھے پیسے دو, مجھے میرے پتیسے کے پیسے دو. ادھر بچے نے رونا شروع کیا, ادھر میرے رب کی رحمت کو جوش آ گیا. ادھر بچے کی آنکھوں سے آنسو نکلے, ادھر میرے کریم رب کی رحمت جوش میں آ گئی. بچہ رو ہی رہا تھا کہ ایک شخص آیا, اس شخص نے تھیلی میں پیسے رکھے ہوئے تھے, آ کر فقیر کو کہا, بابا جی بندہ نا چیز کا یہ تحفہ قبول کیجیے, میرے حق میں دعا کیجیے. بابا جی نے بسم اللہ پڑھ کر وہ پیسوں کی تھیلی لے لی, اپنے خلیفے کو کہا, یہ لو پیسے, جتنے بھی قرض خواہ بیٹھے ہیں سب کو ان کا قرض دے دو اور اس بچے کو بھی پیسے دے دو. قرض والوں کو ان کے پیسے دے دیے گئے. اس کے بعد بابا جی نے کہا, میاں تمہاری مہربانی, اپنے اپنے گھروں میں جا سکتے ہو. لوگوں نے کہا, بابا جی جب پیسے دینے ہی تھے تو اتنی دیر سے آپ نے ہمیں کیوں بٹھایا؟ یہ مرید آپ کا پیسے دینے والا پہلے کیوں نہیں آیا, اور یہ پیسے دینے کے لیے پہلے کیوں نہیں آیا؟ یہ سن کر فقیر رو کر کہنے لگا, بھائی پہلے اس لیے نہیں آیا کہ اس وقت تم میں کوئی رونے والا نہیں تھا. ایک بچہ رونے والا آیا ہے, سب کا کام کر گیا ہے. ایک فقیر تھا, اللہ والا تھا, اس نے بڑے شوق سے ایک پالتو طوطا رکھا ہوا تھا. ایک دن بلی نے حملہ کیا, طوطا اٹھا کے لے گئی. جب بلی طوطا اٹھا کے لے گئی تو یہ اللہ والا اتنا رویا, سارا دن روتا ہی رہا. شام کو گلی محلے والے لوگ اکٹھے ہوئے, کیا ہوا جی, فوت کی ہو گئی ہے؟ نہ جی نہ, فوت کی بھی نہیں. اچھا پھر کیا ہوا؟ کسی نے کہا, جی وہ بابے کا طوطا بلی اٹھا کے لے گئی, اس لیے بابا جی زارو قطار رو رہے. اس نے کہا, بابا چپ کر یار, اور چٹی تیری داڑھی ہو گئی, اور بلی طوطا اٹھا کے لے گئی تو کیا ہوا, دوسرا طوطا خرید لینا. اور بلی طوطا اٹھا کے لے گئی تو کیا ہوا, دوسرا طوطا خرید لینا. یہ سن کر بابا جی نے روتے ہوئے کہا, میاں میں طوطے کے مرنے پر نہیں رو رہا, میں طوطے کی جدائی پر نہیں رو رہا, رو اسی لیے رہا ہوں کہ میں نے طوطے کو کلمہ سکھایا تھا, میں نے طوطے کو کلمہ سکھایا تھا, اور میرا طوطا دن رات کلمہ پڑھا کرتا تھا. ہائے جب بلی نے طوطے پہ حملہ کیا, جب میرے طوطے کی جان نکل رہی تھی, جب میرا طوطا مر رہا تھا, تو اس وقت میرے طوطے کو کلمہ بھول گیا اور میرا طوطا ٹی ٹی کرتا مر گیا. اور میاں میں طوطے کی فکر نہیں کر رہا, میں تو اپنی فکر کر رہا ہوں کہ کلمہ تو میں بھی پڑھتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ طوطے کی طرح موت کا فرشتہ میری روح نکالنے آئے, مجھے کلمہ بھول بھی نہ جائیں. بغداد شریف میں ایک خوبصورت عورت رہا کرتی تھی, بڑی ہی حسین و جمیل حسن کے ملکہ شہزادی. وہ اپنے حسن پر بڑا ناز کیا کرتی تھی, کہتی تھی بغداد میں مجھ سے زیادہ کوئی حسین و جمیل ہے ہی نہیں, اور مجھے جو بھی ایک مرتبہ دیکھتا ہے بار بار دیکھنے کی تمنا کرتا ہے. اس کو کسی نے کہا, یہاں ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں, تیرا حسن ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہے, وہ تیرے حسن کو دیکھیں گے بھی نہیں. اس خوبصورت عورت نے کہا, اچھا پھر میں ان کا امتحان لینے جاتی ہوں. یہ خوبصورت عورت کسی مسئلے کے لیے حجاب پہن کر گئی, حضرت جنید بغدادی کے سامنے بیٹھ گئی. جیسے ہی حضرت جنید بغدادی نے اپنا سر اٹھایا, پوچھا مائی کیسے آنا ہوا, تو اس خوبصورت عورت نے اپنا حجاب اٹھایا, اپنا چہرہ نکالا. خوبصورت چہرہ دیکھ کر حضرت جنید بغدادی نے کہا, اللہ اکبر, اللہ اکبر پڑھتے ہوئے آپ بے ہوش ہو گئے, زمین پہ گر گئے. تھوڑی دیر بعد جب آپ کو ہوش آئی تو مریدوں نے کہا, خلیفوں نے کہا, حضور خوبصورت عورت کا حسن دیکھ کر آپ بے ہوش کیوں ہوئے؟ تو حضرت جنید بغدادی نے کہا, میاں جب میں نے اس خوبصورت عورت کا حسن دیکھا تو یہ سوچتے ہی میں زمین پہ گر پڑا کہ جب بننے والی بندی اتنی خوبصورت ہے, مجھے بتاؤ تو صحیح بنانے والا میرا رب کتنا خوبصورت ہوگا.